آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَإِذَا اور جب لم نہیں تَأْتِهِمْ لاتے آپ ان کے پاس بِآیَةٍ کوئی نشانی قالو تو کہتے ہیں لولا کیوں نہیں اجتبیتہا تو خود بنا لایا اس کو، لولا اجتبیتہا کہ میں نے تو اپنے پاس ہی سے کیوں نہیں بنا لاتا۔ اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ آپ فرما دیں معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف وہی الہی کا پیروکار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر، دلائل، برہانین اور ہدایت وہ رحمتیں بشرطے کہ کوئی ایمان لانے والا ہو۔ اس آیت سے موضوع سخن بدل گیا ہے، اس میں کافروں کے ایک مطالبہ کا اور اس کے جواب کا ذکر ہے۔ اگر اس آیت کا معنی قرآن کی کوئی آیت ہی سے کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی قرآنی صورت یا آیات کے نازل ہونے میں دیر واقع ہو جاتی ہے تو کافر کہنے لگتے ہیں کہ اپنی مرضی کی کوئی آیت تمہیں اب تک لے آنا چاہیے تھی، اور ایسے استہزاء سے ان کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ پہلے جو قرآن تم ہمیں سناتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا ہی تصنیف کردہ ہے، لہٰذا اب اگر دیر ہوگی تو کیا ہوا، کچھ اور بھی اپنی پسندیدہ آیات تمہیں اب تک تصنیف کر کے پیش کر دینا چاہیے تھیں۔ اور اگر آیت کا معنی معجزہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس حصی معجزہ کے لانے کا ہم آپ سے مطالبہ کر چکے ہیں ان میں سے جو بات آپ کو پسند ہو اسی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمیں دکھلا دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں واضح الفاظ میں بتلا دیجئے کہ معجزات دکھلانا میرا کام نہیں، نہ میرا معجزات پر کوئی اختیار ہے، میرا کام صرف یہ ہے کہ جو وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے میں خود بھی اس کی پیروی کروں اور دوسروں کو بھی اس کی پیروی کی دعوت دوں۔ اور اگر تم سوچو تو یہ قرآن بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس میں ہر ہدایت کے متلاشی کے لیے بے شمار بصیرت افروز دلائل موجود ہیں، اور چونکہ یہ کتاب دنیوی اور اخروی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے لہذا یہ کتاب ہدایت ہونے کے علاوہ وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک اتبع میں تو پیروی کرتا ہوں صرف ما اس چیز کی جو یوحی وہی کی جاتی ہے الیہ میری طرف من ربی میرے رب کی طرف سے ھذا یہ بصائر بصیرت کی باتیں ہیں، روشن دلائل ہیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا ذکر کیا جو وہ انقطاع وحی کے موقع پر کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ جب آپ نہ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا تو کہتے ہیں کیوں نہیں چھانٹ کر لایا تو اس کو۔ یہاں پر مفسرین آیت کے دونوں معنی بیان کیے ہیں، یعنی قرآنی آیت اور معجزہ، اور قرآن کی آیت مراد لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب کئی روز یا کئی ماہ تک کوئی سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا تو مشرکین بیہودہ اعتراضات کرتے تھے۔ بعض ظالم کہتے تھے یعنی شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے العیاذ باللہ، اب وہ تجھے کچھ نہیں سکھاتا، اور بعد یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تیرے پاس وہی آنا بند ہو گئی ہے تو تو اپنی طرف سے قرآن بنا کر سنا دیا کر۔ کافر کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری تو خود ہی بنا کر لیا،
اس قسم کا تان کرتے تھے، اور اگر آیت سے معجزہ مراد لیے جائے تو بھی درست ہے، کیونکہ مشرکین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے اور پھر اسے نہ پا کر طرح طرح کے بےہودہ اعتراضات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ مطلوبہ نشانی کیوں نہیں پیش کرتے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مشرکوں کی طرف سے طلب کردہ معجزہ ظاہر فرما دیتے تھے، جیسے شق القمر والا معجزہ مشہور ہے، یا اللہ نے صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ ظاہر فرما دیا، مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک معجزے کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا تھا، لہذا کفار کی فرمائش پوری نہیں ہوتی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے کہ مشرکین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہوگا جس میں چشمے بہتے ہوں گے، یا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یا خدا تعالیٰ اور فرشتوں کا ہمارے سامنے لے آ، یا تمہارے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا ہمارے سامنے آسمان سے کتاب نازل کر دے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں آپ چن کر کیوں نہیں لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ اعتراض کا جواب اس طرح دیا، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے پیغمبر آپ کہہ دیں میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کا جو میری طرف وہی کی جاتی ہے، میرے پروردگار کی طرف سے آپ کی مطلوبہ نشانیاں پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہے کوئی نشانی ظاہر فرما دے۔ اس معاملہ میں اللہ کا قانون یہ ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ ظاہر کر دے۔ نشانی کا ظاہر کرنا تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو وہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، اسی طرح کرامت بھی کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ کی مصلحت میں اس کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے تو اللہ ایسا کر دیتا ہے۔ لوگ ولی کا ذاتی فعل سمجھ کر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے احیاء موتیٰ کا معجزہ ظاہر کیا تو عیسائی اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل سمجھ کر مبتلا شرک ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں میں تو وہ الہی کا اتباع کرتا ہوں، آپ کی فرمائشیں پوری کرنا میرا کام نہیں ہے۔ فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن پاک جس کے آیات لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ تو تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں۔ بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں اور بصیرت دل کی روشنی مراد ہے۔ تو فرمایا اس قرآن پاک کے مطالعے سے دل میں نور ایمان اور نور توحید پیدا ہوتا ہے، نبی کی رسالت، معاد اور تمام حقائق دینیہ سمجھ میں آتے ہیں اور انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، تمام شکوک شبہات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے جس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں۔ صحیح معنی میں صاحب بصیرت وہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متبع ہوگا اور جسے تمام حقائق دینی پر پختہ یقین ہوگا۔ تردد و جہالت نفاق اور معاصی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ قرآن پاک دل میں نور ایمان پیدا کرتا ہے اور یہ ایمان کے لیے بصیرت ہے۔ فرمایا قرآن پاک بصیرت کے علاوہ وہدیٰ ورحمہ، ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی بصیرت، ہدایت اور رحمت، اور ان کا مصداق بھی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ توحید، رسالت یا معاد کو مشاہدے کی طرح دیکھتے ہیں، یعنی وہ تمام دلائل قدرت کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے قرآن پاک بصیرت ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ جو ان سے کم درجے کے ہوتے ہیں اور جو کسی چیز کو عقلی یا نقلی دلائل کے ساتھ سمجھتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، ایسے لوگ صرف ہدایت کی مصداق ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ فرمایا تیسرے درجے میں عام اہل ایمان کی طرف رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ان پر ڈال دیتا ہے۔ بصیرت تو بلند تر درجے کی بات ہے۔ قرآن پاک میں ہدایت کے ساتھ بینات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا
من البینات والہدا، بینات اور ہدایت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ بینات واضح باتوں کو کہتے ہیں جو ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ البتہ ہدا کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جب معلم کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ غرض کہ فرمایا قرآن پاک بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے۔ بصیرت کے ذریعے اعلیٰ درجے کی روشنی اور ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور پھر جو آدمی ہدایت اختیار کر لیتا ہے اور رحمت الہی کا مستحق بھی ہو جاتا ہے، تو جو شخص قرآن پاک پر ایمان لایا، اس کے حقائق کو سمجھا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، برزخ میں بھی کامیاب ہوگا، اور پھر آخر میں دائمی فلاح پا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے یعنی کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے لیے یہ قرآن اندھا پن اور تاریکی کا باعث ہے۔ بہرحال قرآن اور پیغمبر کے حق ہونے کے دلائل کے سامنے جب مشرکین لاجواب ہو جاتے تو عجیب غریب قسم کے اعتراض اور مطالبے پیش کرتے جو عناد، تکبر اور ہر درمی پر مبنی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے چند اعتراض اور ان کے جواب ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ اس سے ان کی مراد صالح کی اونٹنی اور موسیٰ کی عصا جیسے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیں نشانیاں اور معجزات تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اور اسی کے اختیار میں ہیں، نہ یہ میرے قبضے میں ہے کہ جو معجزہ تم طلب کرو وہی دکھلا دیے کروں، اور نہ ہی میری ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے آگاہ کرتا رہوں اور ڈراتا رہوں۔ جب کبھی وہی کے آنے میں تاخیر ہوتی تو کفار عذرائے تمسخر کہتے تھے کہ اب کوئی عید کیوں گھڑ کر نہیں لے آتے، آخر سارا قرآن تم نے بنایا ہی ہے، الیاذ باللہ۔ اسی طرح کبھی دق کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے بعض ایسے نشان معجزات طلب کرتے جن کے دکھلانے کو خدا کی حکمت مقتضی نہ تھی۔ جب آپ دکھلانے سے انکار کرتے تو کہتے لولا جتبیتھا، یعنی اپنے خدا سے کہہ کر ہمارا مانگا ہوا نشان کیوں چھاڑ کرنے لے آئے۔ دونوں باتوں کے جواب میں فرمایا قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، یعنی ان سے کہہ دو کہ نبی کا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے خدا پر افترا کرے یا لوگوں کہنے سننے پر اقدام کر کے خدا سے وہ چیز مانگے جس کا دینا اس کی حکمت کے منافی ہے یا جس کے طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا وظیفہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ خدا وہی بھیجے قبول کرے، اس پر عمل پیرا ہو اور دوسروں کو عمل پیرا ہونے کی دعوت دے۔ باقی آیات تنزیلیہ یا تکوینیہ جو مجھ سے طلب کرتے ہو تو قرآن سے بڑھ کر کون سی آیات ہوں گی، اور اس سے زیادہ عظیم الشان معجزہ کون سا ہوگا جو سارے جہان کے لیے بصیرت افروز حقائق مواعظ کا خزانہ اور ایمان لانے والوں کے لیے خاص قسم کی ہدایت اور رحمت کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کو بھی تم کب ماننے کے لیے تیار ہوئے جو فرمائشی آیات کو تسلیم کرو گے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جو ہم کو قرآن جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ یا اللہ کریم ہم کو قرآن پاک کی اتباع کی توفیق کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم قرآن پاک کی اتباع کے ساتھ اس کی تعلیم و تبلیغ کی توفیق بھی کسی نہ کسی درجے میں ہم کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس ملک پاکستان میں قرآنی احکام کا نفاذ فرما اور قرآنی حکومت ہم کو دیکھنا نصیب فرما، اور قرآنی تعلیمات ہدایت سے اس ملک کو قوم کو منور فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی صحیح عظمت، وقت اور ادب احترام نصیب فرما، اور اس کے علم کے ساتھ اس کے اتباع کی بھی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنے کرم سے دین کی سمجھ فہم عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔